حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ میرے والد گرامی مجھے اپنے ساتھ لے گئے خانہ کعبہ کے اندر، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے والد گرامی نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے خدا ہیں، لہذا آپ ان کی عبادت کرو، یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو عاجز کرنے کے لیے ان کو کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، لیکن کسی بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ان کو کہا ایک پتھر ہاتھ میں اٹھا کر کہ ابھی میں یہ پتھر آپ کو مارنے والا ہوں، اگر تم واقعی خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پتھر کے ساتھ ان بتوں کو مارنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ گر گئے۔ اسی اثناء میں میرے والد گرامی واپس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ بت گرے ہیں اور میرے ہاتھ میں پتھر ہے، مجھے گھر لائے اور میری والدہ سے کہنے لگے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اس بچے کو کچھ نہ کہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا میرے پاس کوئی آدمی نہیں تھا، میں نے غیب سے ایک آواز سنی، وہ آواز یہ تھی کہ تمہیں مبارک ہو، یہ وہ عظیم بچہ ہے جس کا نام آسمانوں پر صدیق ہوگا اور یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفیق سفر ہوگا اور آپ کا وزیر ہوگا، اور آپ کے بعد یہی بچہ خلیفہ بنے گا، اس بچے کو کچھ نہ کہیں۔ میں شام کے سفر میں تجارت کی غرض سے گیا، وہاں جا کر میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا آسمان سے ایک روشنی آئی اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر پھیل گئی۔ خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے یہ پورے مکہ اور مدینہ میں یہ روشنی پھیلی اور اس کے بعد میری گود میں یہ روشنی آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کا ایک بڑا راہب تھا اور بڑا مشہور تھا خواب کی تعبیر بتانے میں اس کے پاس چلا گیا اور جا کر بتایا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے پھر مجھے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے آیا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس راہب نے مجھے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے کہ جس کی سب انتظار کر رہے ہیں، آپ سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے اور پھر اس نبی کے آپ وزیر بنیں گے اور اس کے ہجرت کے آپ ساتھی بنیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ واقعہ ہجرت دیکھیں، یہ واقعہ معراج، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچا، وہاں سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ رات کے ایک مختصر حصے میں کیا اتنا لمبا طویل سفر ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے دوست نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد یہ صدیق بنے ہیں جب انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اور کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو نام لے کر جنت کی بشارت دی، نام لے کر جنت کی بشارت۔ اور پھر آپ کا آخری وقت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھائے، صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد گرامی بہت نرم دل والے ہیں، نرم مزاج کے انسان ہیں، وہ اگر آپ کو مصلے پر نہیں دیکھیں گے ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لہٰذا حضرت عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عمر آگے ہوئے مصلے پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا وہ پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ پر ایک نظر دوڑائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا امامت نہیں کروا سکتا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔